کل میں سن رہا تھا ایک کلپ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا یحییٰ نعمانی کی. وہ کہنے لگے اپنے بیان میں کہ میرا انگلینڈ جانا ہوا، میں نے وہاں دین کا ماحول بہت اچھا دیکھا. کہنے لگے مساجد میں رمضان میں عصر بعد لوگ مسجد میں رہتے ہیں، بیان ہو تو بیان سنتے ہیں، نہیں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا، کوئی تسبیح پڑھ رہا، کوئی اپنی عبادت میں وظیفہ میں مشغول ہے. مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے. اور بعض مساجد میں میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد 24 گھنٹہ کھلی ہوتی ہے، لاک نہیں لگتا اس کو، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت ہو رہی ہے اور دین کی ایک فضا. رمضان کا ایسا ماحول میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں جو ماحول رمضان کا دیکھا، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی وہ ماحول نہیں ہے. پاکستان سے میری اہلیہ کے ماموں خالو آئے تھے، رمضان کا مہینہ آیا، وہ بھی کہنے لگے کہ یار ایسا ماحول تو ہمارے یہاں کراچی میں بھی نہیں ہے. تو مولانا یحییٰ نعمانی صاحب آگے کہنے لگے کہ میں نے سوچا، غور کیا کہ یہ ماحول کیوں اور کب سے ایسا ہے. تو میرے ماموں مولانا عتیق الرحمن سنبلی سے میں نے پوچھا، اس وقت حیات تھے، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت شیخ زکریا کی آمد کی برکت ہے اور درود شریف کی برکت ہے. حضرت شیخ زکریا جب تشریف لائے تھے یہاں تو ان کا پورا سفر نامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب کہتے کہ میں نے لکھا ہے، الفرقان میں چھاپا ہے، اس کو تم پڑھنا جا کر. حضرت شیخ کی طرف سے تمام رفقائے سفر کو حکم تھا کہ روزانہ 1000 مرتبہ نماز والا درود پڑھیں. حضرت کے ساتھ بہت سے خلفائے کرام آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے خلفاء، مفتی محمود الحسن صاحب، مولانا منور حسین صاحب، مولانا شاہد صاحب، مولانا سلمان صاحب، مولانا عبد الجبار اعظمی صاحب، بڑے بڑے خلفاء آئے ہوئے تھے. اور حضرت کا وہ ایک منظر وہاں، ہمارے حضرت مولانا ہاشم صاحب سب وہاں تھے اور سب کو یہ حکم تھا. اور سب روزانہ وہ خانقاہی نظام چلتا تھا، صبح سے شام تک. ظہر بعد ختم خواجگان ہوتا تھا، اس کے بعد چہل درود پڑھا جاتا، پھر ذکر کی مجلس ہوتی، مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی لمبی دعا ہوتی. عصر کی نماز 7 بجے ہو جاتی، عصر بعد بیان ہوتا، اس کے بعد کھانا ہوتا، اور مغرب 9:45 بجے ہوتی تھی. سمر کا مہینہ تھا تو مغرب کے بعد حضرت شیخ کی کچھ نصیحت اور بیعت کی مجلس ہوتی تھی. عشاء بعد کچھ کی تعلیم والیم ہوتی، پھر سب سو جاتے. فجر جلدی ہوتی، فجر بعد کچھ معمولات ہوتے، پھر سو جاتے. 11 بجے اٹھ کر حضرت مفتی محمود صاحب کا یا مولانا عبد الجبار صاحب کا بیان ہوتا. پورا رمضان میں جو خانقاہی نظام ہوتا ہے تو دارالعلوم میں وہی خانقاہی نظام حضرت شیخ کے یہاں قیام کے دوران رہا. تو اس کی برکت سے اس کے بعد سے ایک لہر پیدا ہوئی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا یحییٰ نعمانی صاحب، مولانا منظور نعمانی کے پوتے. اور حقیقت بھی یہ ہے، انہوں نے کہا یہ سب درود شریف کی برکات ہیں. درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی دینی فضا قائم ہوگی. جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کا شکر ہے ہمارے درود شریف کے 5 گروپ ہیں اور ہر گروپ میں سب اپنا درود جمعہ کو پڑھ کر پلیج کرتے ہیں. تھرسڈے مغرب سے لے کر فرائیڈے مغرب تک یہ گروپ کھلا رہتا ہے اور اس میں جوائن ہو جائیے. اس میں اپنا درود جتنا ہو سکے 1000 2000 5000 پلیج کر دو اس میں. الحمدللہ لاسٹ ویک سارے گروپ مل کر 12.6 ملین درود پڑھا گیا تھا. یہ درود شریف جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، دل کو سکون ملے گا، ذہن ٹینشن ختم ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، دینداری آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اولاد نیک بنے گی، ہمارے گھریلو جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی، رزق میں تنگی ختم ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یاد کریں گے، جتنا درود پڑھیں گے، اتنا اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اتنا اللہ راضی ہوں گے اور اتنی زیادہ خیر آئے گی. اس لیے اللہ پاک حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم مدفعظم اللہ و مراتبہم کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ گروپ کا سسٹم انہوں نے شروع کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ گروپ بناؤ اور لوگوں کو کہو اس میں پلیج کرے، اور اس وقت سے ہم نے گروپ بنائے تھے. ایک ہمارا گروپ انڈیا میں بھی ہے، محفل درود مولانا عبد المنان صاحب چلاتے ہیں اور اس کو بھی ہم اس ٹوٹل میں جوائن کرتے ہیں. ایک ہمارے سہیل بھائی ہیں کولہاپور میں، وہ بھی اپنا ان کا گروپ ہے کولہاپور والوں کا، وہ بھی اس میں اپنا پلیج کرتے ہیں. وہ ایوری ویک مجھے بھیج دیتے ہیں اور میں جو ہے اس میں ٹوٹل کرا دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ اور جو الحمدللہ گروپس ہیں سب مل کر، بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ سلطان پور ہے، مولانا شمس الاسلام صاحب اس کو سنبھالتے ہیں، ان کو وہاں اس مدرسے کی نگرانی کرتے ہیں.
اس مدرسے میں بچیاں پڑھتی ہیں، بہت سی 800,000 بچیاں ہیں، وہ بچیاں ایوری ویک پورا مدرسہ مل کر اوور 3 ملین درود تو وہ اکیلے مدرسے والی پڑھتی ہیں بچیاں. اور درود شریف عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں، مرد کم پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں سب نام آتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی امینہ ہے، کوئی عائشہ ہے، کوئی جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے گروپ میں ناموں سے کہ یہ عورتیں جو ہے زیادہ درود پڑھ رہی ہیں مردوں سے. تو اللہ کے بندو درود شریف خوب پڑھو، اپنے گھروں میں بھی درود شریف کا ماحول بناؤ، درود شریف کی ترغیب دو. درود شریف جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے خط لکھا بیٹی کے لیے رشتہ کے واسطے کوئی تعویذ بھیج دیں. حضرت نے فرمایا تعویذ بعد میں بھیجیں گے، ایسا کرو ماں اور بیٹی دونوں دن میں ایک ٹائم فکس کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور نماز والا درود ابراہیمی ڈیلی 500 مرتبہ پڑھیں. ٹائم لگے گا کیونکہ لمبا درود ہے، گھنٹہ لگ جائے گا ایک، لیکن پڑھیں پابندی سے، اللہ پاک بہترین رشتہ نصیب فرمائیں گے. حضرت شیخ نے لکھا. تو یہ چیز ہے، ہمارے اکابر کو درود شریف سے کتنا تعلق تھا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو فتنے آتے ہیں ان فتنوں سے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا ہے، تعلق قائم ہو جانا ہے. یہ تعلق قائم ہوگا اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، ذکر فکر، تسبیحات، درود شریف کی کثرت. جب ہم یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے. اللہ پاک امت کی حفاظت فرمائے.